اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ اردو کلاس 8، آج ہم اس کا لیکچر نمبر 6 کریں گے۔ تو آپ نے اردو اور سب سے پہلے بچوں یہاں آپ کے سامنے عنوانات ہیں، یہ ہمارا سبق نمبر 6 ہے، خون کا بدلہ۔ تو آپ نے پیج نمبر 40 اوپن کریں، 32 اوپن کریں۔ یہ ہے ہمارا سبق اور آپ کو معلوم ہے یہ کہانی ہے۔ سبق پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ لوک کہانی یعنی کسی علاقے کے رسم و رواج کے مطابق کسی کہانی کو ترتیب دینا، پھر اس میں اس علاقے کی ثقافت کو اجاگر کرنا، اس کے رسم و رواج کو اجاگر کرنا، اور اس کے تناظر میں جو کہانی بنائی جاتی ہے یا لکھی جاتی ہے اس کو ہم لوک کہانی کہتے ہیں۔ یہ کہانی بھی ایک ایسی ہے، اس میں آپ دیکھیں گے چونکہ ریڈنگ بہت بڑی ہے تو میں صرف آپ کو اس کی وضاحت کر دوں گی۔ پہلے آپ اس کے خاص الفاظ دیکھیے: لت پت، حجرہ، نڈھال، نکاحت، دیوانہ وار، لحظہ بلحظہ، ملال، غافل، بدبخت، مہلک، رفع، دستور، کاری، ندامت، آرزو، انتقام، حسرت، بکھرا ہوا۔ یہ تھے اس کے خاص الفاظ۔ بچوں اب کہانی کی طرف آتے ہیں تو یہ میں پہلے پیج کی ریڈنگ آپ کے سامنے کرتی ہوں، تو آپ اس سے کہانی کی تمہید بھی جان لیں گے اور آگے کی وضاحت سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ مراد خان خون میں لت پت ایک چارپائی پر پڑا تھا، گاؤں کے لوگ اس کے حجرے میں جمع تھے۔ اس کی بیوی اور نوجوان بیٹی مارے غم کے نڈھال ہوئی جا رہی تھی۔ غم کے نڈھال ہونا یعنی کہ بہت زیادہ غم کی وجہ سے تھکا ہوا ہونا۔ مراد خان کی حالت لحظہ بلحظہ، لحظہ بلحظہ یعنی لمحہ بلمحہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی رنگت زرد ہو گئی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن نکاحت کی وجہ سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ نکاحت کا مطلب ہوتا ہے کمزوری۔ آخر اس نے بڑی مشکل سے ہاتھ اٹھایا، سب لوگ خاموش ہو گئے۔ اس کی بیوی اور بیٹی نے بھی ضبط سے کام لیا۔ ضبط کا مطلب ہوتا ہے برداشت۔ سب کی توجہ مراد خان کی طرف تھی۔ کمزوری اس قدر تھی کہ مراد خان کے لیے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بڑی آہستگی سے کہہ رہا تھا: دشمن تو اپنا کام کر گیا، میرا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ اس کی بیوی اور بیٹی دھاڑے مار کر رونے لگی۔ دھاڑے مار کر یعنی بہت زیادہ غم کی حالت میں اور اونچی آواز سے رونے لگی۔ مراد خان نے انہیں اشارے سے خاموش کرایا۔ اس نے کہا: میں دنیا سے حسرت لیے جا رہا تھا۔ حسرت آرزو یعنی جو پوری نہ ہو سکے۔ کاش، افسوس میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا جو میرے خون کا بدلہ لیتا تو میری بے چین روح کو سکون ملتا، لیکن افسوس اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بچوں آپ نے دیکھا یہ ایک پٹھان قبیلے کی داستان ہے اور اس میں اس مرنے والے شخص کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا تو صرف بیٹی ہوتی ہے، لیکن اس کی بیٹی کا نام سپن گل ہوتا ہے۔ سپن گل نے اس وقت اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ وہ کچھ بھی کرے گی لیکن اپنے باپ کے قاتل سے اس کے خون کا بدلہ لے گی۔ وقت گزرتا گیا لیکن سپن گل کے جذبات میں شدت آتی گئی، یعنی کہ وہ بہت زیادہ بے چین ہوتی رہی کہ کسی طرح وہ اپنے باپ کے قاتل سے اس کا بدلہ لے لے، حتیٰ کہ وہ اپنی ماں کی خدمت سے بھی غافل ہو گئی۔ اور ایک رات پھر اس کو باپ خواب میں آیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ میری روح جو ہے وہ تم سے بہت خوش ہو گئی ہے، یعنی کہ وہ اس کے صرف جذبات کو سمجھتے ہوئے کہ اس کو خواب میں آیا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے کوئی ملال نہیں ہے اور تم نے بیٹوں سے بڑھ کر میرے قاتل کی تلاش کی ہے، لیکن اب تم اس خیال کو اپنے دل سے نکال دو، اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کرو۔ اس خواب سے سپن گل جاگ اٹھی اور مطلب اپنی ماں کے ساتھ آ کر بیٹھی تو اتنے دیر میں دروازہ کھٹکایا اور جا کے دیکھا جب دونوں ماں بیٹی نے تو ایک آدمی بہت زخمی حالت میں آ کر ان کے قدموں میں گرا، یعنی جو ہی دروازہ کھلا تو وہ گر کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ دونوں ماں بیٹیوں نے اس کو اٹھا کر چارپائی پر لٹھایا اور گرم پانی سے اس کے زخم وغیرہ دھوئے اور پھر گرم دودھ وغیرہ پلایا اور اس کی مطلب اسی طرح اس کی خدمت کرنے لگے۔ ایک دن جب اس بندے کو ہوش آیا تو اس نے پوچھا کہ گھر میں اور کوئی نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ کچھ دن پہلے یا کچھ ماہ پہلے
میرے شوہر کا قتل کسی نے کر دیا تھا اور وہ مر گیا تھا، اور آج تک اس کے میرے شوہر کے قاتل کا نام نہیں پتہ چلا۔ ایک دن وہ یہ والی بات سن کر جو نوجوان تھا وہ سکتے میں آ گیا، یعنی بہت خاموش ہو گیا اور حیران بھی ہوا۔ تو اس کو ایسا لگا کہ اس کو کسی نے کاری ضرب لگائی، یعنی کہ اس کے ضمیر کو کسی نے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ تو اس نے پھر ایک دن وہ جب بہت اپنے ضمیر کی آواز سے بہت تنگ آیا تو اس نے کہا کہ سپن گل تم ایسا کرو کہ بندوق لے کر آؤ اور مجھے قتل کر دو، کیونکہ میں تمہارے باپ کا قاتل ہوں۔ یہ سننا تھا تو سپن گل ایک جوش سے اٹھی اور اپنے باپ کی بندوق لے کر آئی، کیونکہ وہ پہلے ہی انتقام کی آگ میں جھلس رہی تھی، اور ایک جلدی سے اندر گئی اور بندوق لے کر آئی۔ تو اس نے کہا کہ میں تو اس دن کا ہمیشہ سے انتظار کر رہی تھی۔ جو ہی اس نے بندوق جو ہے وہ آدمی کی طرف تانی تو ماں نے ڈانٹ کر کہا کہ تمہارے ہوش ٹھکانے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ دستور ہے، کوئی دشمن اگر ہمارے گھر آ جائے، ہمارے گھر میں پناہ لے لے تو کچھ بھی ہو جائے، ہم اس کو کبھی نہیں مارتے، کبھی کچھ نہیں کہتے، کیونکہ یہ ہمارا دستور ہے، تو ورنہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، اور مطلب ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ مہمان کو ہم قتل کریں گے۔ تو اس نے ماں کی یہ جو باتیں تھیں ان سے سن کر سپن گل جو ہے وہ خاموش ہو گئی، اس نے بندوق پھینک دی اور اس سے نوجوان سے کہا کہ کاش اس گھر کی چاردیواری سے باہر مجھے پتہ چل جاتا کہ تم میرے باپ کے قاتل ہو، تو میرے ہاتھ سے بچ کر نہ جاتے، تو تم ہمارے گھر مہمان بن کر آئے ہو، اس لیے تجھے معاف کرتی ہوں۔ بچوں آگے مشق ہے، اور آپ کو معلوم ہے اس کتاب کے ساتھ، یعنی اردو کی کتاب کے ساتھ، چونکہ ہماری آئینہ بک بھی ہے اور آئینہ بک میں تمام سوالات کے جواب بھی ہیں، تو ہم یہ جواب ہم بعد میں کریں گے، سوالات کے جواب جب آئینہ بک کے پیج آئیں گے۔ تو ابھی دیکھیے ہم مشق کرتے ہیں۔ سبق خون کا بدلہ کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ مراد خان خون میں لت پت پڑا تھا، آپشن ہیں فرش پر، کرسی پر، چارپائی پر یا چٹائی پر، تو درست جواب ہے چارپائی پر۔ نمبر 2 ہے خون زیادہ بڑھ جانے سے اس کی رنگت ہو گئی تھی، سرخ، سفید، زرد، نیلی، درست جواب ہے زرد۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سپن گل کے جذبات میں ٹھہراؤ آ گیا، بے چینی آتی گئی، کمی آتی گئی یا شدت آتی گئی، تو درست جواب ہے شدت آتی گئی۔ نمبر 3 پہ ہے وہ دوڑتی ہوئی کمرے سے بندوق لے آئی، ایک بکھرے ہوئے چیتے کی طرح، ایک بکھرے ہوئے شیر کی طرح، ایک بکھرے ہوئے شخص کی طرح، ایک بکھرے ہوئے ہاتھی کی طرح، درست جواب ہے ایک بکھرے ہوئے شیر کی طرح۔ اگلا ہے سپن گل نے گرم پانی سے نوجوان کے زخم دھوئے، ہاتھ دھوئے، پاؤں دھوئے یا بال دھوئے، درست جواب ہے زخم دھوئے۔ نوجوان نے سپن گل کی والدہ کا نام پوچھا، اس کے باپ کا، اس کے بھائی کا، اس کے خاوند کا یا اس کے بیٹے کا، تو سپن گل کی والدہ سے کیا پوچھا تھا؟ اس کے خاوند کا نام۔ اگلا ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد الفاظ لکھیں، جیسے غافل، ہوشیار، بدبخت، نیک بخت، کمی، زیادتی، رحم، ظلم، ندامت، خوشی۔ اور اس کے علاوہ یہ تو میں نے آپ کے سامنے لکھ کے دیے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ کو آئینہ اردو میں سے بھی ملیں گے۔ اگلا ہے سبق سوال نمبر 4 ہے سبق خون کے بدلے کے مطابق درست جواب اور درست و غلط کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ گاؤں کے لوگ مراد خان کے صحن میں جمع تھے، غلط، جبکہ وہ حجرے میں جمع تھے۔ سپن گل نے کہا جب تک والد کے خون کا بدلہ نہ لے لوں مجھ پر نیند حرام رہے گی، درست۔ مراد خان نے کہا کہ وہ دنیا سے خوشی لیے جا رہا ہے، غلط۔ سپن گل نفرت کی آگ میں جل رہی تھی، غلط۔ سپن گل نے کہا میرے باپ کی روح کس قدر خوش ہوگی کہ ہم نے ایک زخمی کو پناہ دی اور اس کی خدمت کی، درست۔ نمبر 5 سوال نمبر 5 ہے درج ذیل میں سے مذکر اور مونس الفاظ الگ الگ کریں۔ رنگت مونس ہے، خون مذکر، مشکل مونس، غم مذکر، وقت مذکر، روح مونس۔ پھر درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں، حالت، حالتیں، مقصد، مقاصد، شخص، اشخاص، علم،
علوم روح ارواح، احسان احسانات۔ اگلا ہے سوال نمبر 7، سبق خون کا بدلہ کے مطابق کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں، جیسے رات، خواب، آنکھ، آنسو، زخمی، بے ہوش، گھر، چار دیواری، رفع، ختم، خون، لت پت، حسرت، کاش۔ سوال نمبر 8 ہے سبق خون کا بدلہ کا خلاصہ لکھیں، تو یہ خلاصہ جو ہے آپ آئینہ اردو میں سے دیکھ کے لکھیں گے۔ درج ذیل جملوں کو روزمرہ کے مطابق درست کر کے لکھیں۔ صوفے کے اوپر کتابیں پڑی ہیں، صوفے پر کتابیں پڑی ہیں۔ عبداللہ کی کھیل شاندار ہے، عبداللہ کا کھیل شاندار ہے۔ لاہور اور ملتان کے درمیان کتنے میلوں کا فاصلہ ہے، لاہور اور ملتان کے درمیان کتنے میل کا فاصلہ ہے۔ کتنوں نہیں آئے گا، کتنے میلوں نہیں آئے گا، میل آئے گا، کتنے میل کا فاصلہ ہے۔ 4 مہینوں کے بعد آج تمہاری شکل دیکھی، 4 مہینے کے بعد آج تمہاری شکل دیکھی۔ عمران نے نئی ٹوپی اوڑھ رکھی ہے، عمران نے نئی ٹوپی پہن رکھی ہے۔ بارش برس رہی ہے، بارش ہو رہی ہے۔ وہ انگریزی کو جانتے ہیں، وہ انگریزی جانتے ہیں۔ سوال نمبر 9 ہے سبق خون کا بدلہ کے مطابق مناسب لفظ قیمت سے خالی جگہ پر کریں۔ مراد خان کی حالت ڈیش خراب ہو رہی تھی، لحظہ بلحظہ خراب۔ خون کا بدلہ، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن ڈیش کی وجہ سے نہیں کہہ سکتا تھا، نکاحت۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن نکاحت کی وجہ سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ سپن گل نے کہا تو ہمارے گھر مہمان بن کر آیا ہے اس لیے معاف کرتی ہوں۔ اگر دشمن بھی ہمارے گھر میں پناہ لے لے تو اس کی جان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض بن جاتا ہے۔ سپن گل کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ بچوں آگے دیکھیں، یہ ہمارا انشاء پردازی کا حصہ آ گیا ہے۔ درخواست یا عرضی ایسی تحریر کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کو حاصل کرنے یا کسی کام کی کرنے کی استدعا یا گزارش کی جاتی ہے۔ درخواست کے اہم اجزاء مندرج ذیل ہیں: سرنامہ، جہاں ہم سب سے اوپر لکھتے ہیں بخدمت جناب، اس کے بعد ہے القاب، یعنی پھر جب ہم اسی سرنامے کے درمیان میں جو کچھ بھی لکھتے ہیں، سرنامہ ہوتا ہے بخدمت جناب جیسے پرنسپل صاحبہ، اور پھر القاب ہوتا ہے جناب عالی۔ نفس مضمون جو ہم درمیان میں لکھتے ہیں، جو کچھ ہمارا مدعا ہوتا ہے وہ نفس مضمون ہوتا ہے، اور نمبر 4 پہ خاتمہ ہوتا ہے۔ تو خاتمہ میں ہم جو لکھتے ہیں العرض اور ایکسیکٹرا۔ درخواست کا مضمون سادہ اور عام فہم ہونا چاہیے، چھوٹے چھوٹے جملوں میں درخواست لکھی جائے۔ اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ کی ایک درخواست نمونے کے طور پر ملاحظہ ہو۔ یہاں پہ یہ آپ کو مقصد ہے کہ آپ بھی اس طرح لکھ سکتے ہیں اور آپ کو آنی چاہیے۔ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر یہاں پہ لکھا ہوا ہے، جبکہ ہمارے اسکول کی چونکہ ہیڈ مسٹرس ہیں تو ہم اپنے اسکول کا میں آپ کو اسی طرح کر کے بتا رہی ہوں۔ بخدمت جناب ہیڈ مسٹرس صاحبہ، دار ارقم اسکول جلال آباد۔ جناب عالی، مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے والد صاحب ایک سرکاری ملازم ہیں، ان کا تبادلہ مظفر آباد سے راولپنڈی ہو گیا ہے، ہمیں اسی ہفتے نئی جگہ پر منتقل ہونا ہے۔ نئے اسکول میں داخلے کے لیے سابقہ اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا لازم ہے۔ براہ کرم مجھے اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائیں تاکہ نئی جگہ پر اسکول میں داخلہ لے کر اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکوں، آپ کی یہ نوازش ہوگی۔ یہاں پہ العرض آئے گا اور نیچے آپ لوگ اپنا نام لکھیں گے۔ اب دیکھیں بچوں کہ ویسے تو ہم اگر دیکھیں تو ایک مشکل کام ہمیں لگ رہا ہے کہ اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ کی درخواست لکھیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہ نمونے کی جو ہے کہ وہ کتنی آسان ہے، بالکل چھوٹے چھوٹے جملے اور بہت آسان سے۔ تو آپ کے گھر کا کام کیا ہوگا کہ آپ نے اپنے اسکول یعنی دار ارقم کی پرنسپل کے نام آپ نے درخواست لکھنی ہے، اور باقی جو نفس مضمون ہے وہ بالکل یہی ہوگا۔ باقی آپ کا نیچے والا پیٹرن اور اوپر جو ہے
وہ آپ نے چینج کرنا ہے. اگلا پیج دیکھیں آخری کیا ہے کہ محاورہ. محاورے کے لغوی معنی بات چیت اور گفتگو کے ہیں. اس کلمے یا کلام کو محاورہ کہتے ہیں جو اہل زبان کے اسلوب بیان کے مطابق ہو اور اپنے حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہو. یعنی محاورے میں جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے مجازی معنوں میں وہ استعمال ہوتا ہے. محاورہ ہمیشہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتا ہے اور اس میں اکثر فعل اپنے اصل معنی کے بجائے کوئی اور معنی دیتا ہے. مثلا نیند حرام ہونا. اب دیکھیں نیند حرام ہونا یہ سامنے کے معنی اور ہیں لیکن ہم نے چونکہ محاورے کو مجازی معنوں میں استعمال کرنا ہوتا ہے اس لیے اس کے معنی وہ نہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. یعنی نیند حرام ہونا نیند کو حرام کر دینا. انتقام کی آگ میں جلنا. انتقام کی آگ میں جلنا یعنی بدلہ لینے کی کوشش کرنا. غم کے مارے نڈال ہونا بہت زیادہ غم زدہ ہونا. قسم کھانا کسی کام کا ارادہ کرنا. تارے گننا اب یہ نہیں ہوتا کہ حقیقت میں بندہ بیٹھ جائے رات کو تارے گننا. اس کے مجازی معنی کیا ہیں جاگنا. تارے گننا جاگنا. اب ہم آئینہ اردو کے پیج کی طرف آتے ہیں. یہ بچوں دیکھیں آئینہ اردو کا پیج جو مشقی سوالات تھے. پہلا سوال ہے سبق خون کا بدلہ کے مطابق درج مختصر جواب لکھیں. مراد خان کو کس نے اور کیوں قتل کیا؟ مراد خان کو اس کے گھر میں پناہ لینے والے نوجوان نے کسی دوسرے کے کہنے پر قتل کیا تھا. دوسرا سوال ہے مرتے وقت مراد خان کے دل کی میں کیا حسرت تھی؟ مرتے وقت مراد خان کے دل میں یہ حسرت تھی کہ کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا جو میرے خون کا بدلہ لیتا. سوال نمبر 3 ہے سپن گل نے مرتے وقت اپنے والد سے کیا وعدہ کیا تھا؟ جواب ہے مراد خان کی بیٹی نے اس سے کہا میں وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک میں تمہارے خون کا بدلہ نہ لے لوں مجھ پر چین کی نیند حرام ہوگی. سوال نمبر 4 ہے ماں بیٹی نے نوجوان کو ہوش میں لانے کے لیے کیا کیا؟ ماں نے جلدی جلدی نوجوان کے منہ پر پانی کے چھینٹے دیے اور دونوں ماں بیٹی نے مل کر زخمی نوجوان کو ایک پلنگ پر لٹایا. سپن گل نے جلدی سے گرم پانی کے ساتھ اس کے زخم دھوئے. اگلا سوال ہے سپن گل جب اپنے والد کے قاتل کو مارنے لگی تو ماں نے کیا کہا؟ جواب ہے سپن گل کی ماں نے کہا اگرچہ یہ نوجوان ہمارا دشمن ہے مگر اس وقت اس کی حیثیت ایک مہمان جیسی ہے اور یہ ہمارا دستور ہے کہ اگر دشمن بھی ہمارے گھر میں پناہ لے لے تو اس کی جان کی حفاظت بھی ہمارا فرض بن جاتا ہے. یہ تھے بچوں آپ کے سوال جواب. اس کے علاوہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو کروا دی ہیں. صرف یہاں پہ دکھانا کہ کوئی چیز جو ہے آپ کے سبق کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ آئینہ اردو میں موجود نہ ہو. یہ دیکھیں یہ بھی میں نے آپ کو کروا دیا ہے. بچوں آپ کا یہ ہمارا لیکچر نمبر 6 جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے. آپ نے اس کے جو خاص چیزیں ہیں جو آپ کا آبجیکٹیو کام ہے وہ سب آپ نے بک کے اوپر کرنا ہے. اور سوال جوابات الفاظ معنی وہ بھی آئینہ اردو کے اندر موجود ہیں. اور اس کے علاوہ خلاصہ مرکزی خیال اور ایک درخواست جو ہے اسکول چھوڑنے کی تو وہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر ضرور لکھنا ہے. اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا. فی امان اللہ.